بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم سب میلاد شریف کی اس بابرکت روحانی محفل میں اپنے پیارے آقا مولا کل نبیوں کے امام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میلاد کی محفل میں اپنے لجپال آقا کی عظمتیں سننے سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے، اور جن دوست احباب نے اس عظیم الشان محفل کے انعقاد کے لیے اس پروگرام کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں، محنتیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو نور والی شان عطا فرمائی ہے، میں اس پر کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ بس یہ سوچا، خطبے میں آیت تلاوت کرنا شروع کی، قرآن کھولا تو وہی آیت سامنے آ گئی۔ یہ اس میں میرا کمال نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت کی نشانی ہے، سرکار کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں آیت نور۔ کیا کہتے ہیں؟
ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ سنی بریلوی نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صاف لکھا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے، پکا کافر ہے۔ جو بندہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا وہ بندہ مسلمان ہو سکتا؟ بولیے نہیں۔ تو ہم بشر مانتے ہیں، کچھ خواہ مخواہ تقریریں کرتے ہیں جی یہ انسان نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کو انسان نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے بزرگ تو کہہ گئے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ہمارے بزرگ تو نبی کریم علیہ السلام کو ہمیشہ سے بشر مانتے آئے ہیں۔ آج میں ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں، جو بندہ کہتا ہے کہ سنی بریلوی نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے وہ پرلے درجے کا جھوٹا کذاب ہے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کو بشر بھی مانتے ہیں، نور بھی مانتے ہیں۔ ہاں تو نرا بشر مانتا ہے، ہم نوری بشر مانتے ہیں۔ تو اپنے جیسا بشر مانتا ہے، ہم سرکار کو خیر البشر مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد صلی اللہ۔ پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نور ہیں، یہ بیان کروں گا۔ پھر یہ بیان کروں گا کہ اللہ نے ہمارے اس نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دو چیزیں میں بیان کروں گا، اس کے بعد پھر کسی اور مضمون پر گفتگو کروں گا۔ لیجئے پہلی دلیل، چھٹا پارہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر 15۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ کتنی چیزیں آئی ہیں؟ دو، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ اب یہ نور کون ہے؟ کتاب کون سی ہے؟ میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کو سرکار نے ایک دن سینے سے لگایا اور دعا مانگی اللہم علمہ التأویل، پروردگار عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اس سرکار کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا، امام سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا، اللہ
علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، اسی طرح مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے رسالہ النور کے اندر لکھا، اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے اس کے اندر لکھا، اسی طرح ان کے جد ان کے بزرگ وحید الزمان ہدیت المہدی کے اندر لکھا، اور اسی طرح ان کے مولانا ثناء اللہ امرتسری نے تفسیر ثنائی کے اندر لکھا۔ وہابیوں دیوبندیوں دونوں کا مڈ دونوں کا اجتماعی بابا اسماعیل دہلوی اس نے اپنے رسالہ مثنوی سلک نور کے اندر لکھا کہ نور سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اور کتاب سے مراد اللہ کا پیارا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سبحان۔ کتنی چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس؟ ایک کتاب اور ایک نور۔ نور کون ہے بولیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میں نے چند گنتی کی تفسیریں بتائی ہیں، وگرنہ اس پر کئی سو حوالے، کئی سو حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں اس پر کہ نور سے مراد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اور یہ ان کا جو مرکزی بزرگ ہے شاہ اسماعیل دہلوی، اس نے تو ایک بات لکھی، کہتا ہے سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور، بظاہر کیا گو کے آخر ظہور۔ یعنی کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا، اور سارے نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بشری لباس کے اندر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ نا آواز تھوڑی صاف کرنے، پلٹ کر آئے مگر تھوڑی سی، ٹھیک ہے نا، ایکو وغیرہ ڈلے بھی تھوڑا سا کم کر دیں۔ توجہ ہے جی، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا کچھ لوگ نا یہاں پر کہتے ہیں نہیں، اصل میں ایک چیز کے آنے کا ذکر ہے، اسی کو نور کہا جا رہا ہے اور اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ اسی کو نور کہا جا رہا ہے اور اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے، اور وہ چیز کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہے اللہ کا قرآن۔ اسی کو نور کہا گیا ہے، اسی کو کتاب کہا گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر تو نہیں نا۔ حالانکہ ان جاہلوں کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں نا، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نورن، ایک نور، اور کتاب، کتاب، مبین، روشن۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی ہے۔ یہ جو لفظ اور ہے، یہ دو چیزوں میں فرق کرنے کے لیے آتا ہے یا دونوں کو ایک بنانے کے لیے؟ بولیں؟ اچھا، میں نے پانی پیا اور چائے پی، دونوں ایک چیزیں ہیں، فرق ہے؟ خالد بھی آ گیا اور راشد بھی آ گیا، دونوں ایک ہیں یا فرق ہے؟ اور آتا ہی فرق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو بھائی دو چیزوں کے آنے کا ذکر ہے، اگر نہیں اعتبار تو اس آیت کو ذرا پیچھے سے پڑھ کے دیکھو نا، پیچھے سے پوری آیت پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اہل
الکتاب قد جاءکم رسولنا فرمایا اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس تشریف لے آیا ہمارا عظمتوں والا رسول. تو کس کے آنے کا ذکر ہے؟ رسول کے آنے کا ذکر ہے. آگے فرمایا رسول کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. فرمایا جو تم نے کتاب سے چھپا لیا تھا نا، میرا شان والا رسول آیا ہے، جو تم نے کتاب سے چھپایا ہے اس کو کھول کر سامنے کر دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے. تو یہ آیت کے شروع میں کتنی چیزوں کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ دو. ایک ہے قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا عظمتوں والا رسول آ چکا ہے. رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جو تم نے کتابوں کے اندر چھپا دیا تھا وہ رسول تشریف لائے ہیں تو وہ آ کر اس کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور تمہاری کئی غلطیوں کو وہ معاف بھی فرما دیتے ہیں. تو کتاب کے آنے کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور رسول کی تشریف آوری کا بھی ذکر ہو رہا ہے. اب انہی دو کے بارے میں آگے فرمایا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ذرا سارے کہہ لو نا، پنجابی سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی ایک جملہ آئے گا، ٹھیک ہے نا، برکت کے لیے. تو آیت نور میں دو چیزیں، ایک نور اور ایک کتاب. نور ہمارے آقا اور کتاب اللہ کا پیارا. نہیں جی نور ماننا شرک ہے، نور تو صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو نور مانو گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ٹوٹ پہنے، ہاں یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نور ماننا شرک ہے؟ توبہ نعوذ باللہ. پھر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ لے سن لے قرآن سے نور کون کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے شمس کو چمکنے والا بنایا اور چاند کو اللہ نے نور بنایا. قرآن سنائے. چاند کیا ہے بھائی؟ اگر کسی کو نور ماننا شرک ہے تو پھر یہ شرک تو قرآن کے اندر آئے پڑے. چلو تمہارے نزدیک نور نبی پاک نہیں، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے نا، چلو کتاب ہی صحیح، وہ کتاب نور ہے. کتاب اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تو غیر اللہ کو نور تو تم بھی مان رہے ہو، پھر بڑے مشرک تو تم بنے. بس تکلیف ہے کہ سرکار کو نور کیوں مانتے ہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور. اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. پھر کچھ بولے والے سنیوں کو چکر دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو نا، طائف میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، لوگوں نے پتھر مارے، تکلیفیں دی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خون نکلا. پھر جنگ احد میں دشمن نے وار کیا، تیر لگا، نبی کریم علیہ السلام کے دندان مبارک کا کنارہ شہید ہوا. تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے
جسم اقدس سے خون نکلا، بھلا کبھی نور کو بھی چوٹ لگی، کبھی نور کو بھی زخم لگا؟ تو پتہ چلا نور نہیں ہے، ہمارے جیسے بشر لوگ کہتے ہیں لو جی تمہیں کس نے کہا کہ نور کو چوٹ نہیں لگ سکتی، نور کو کچھ ہو نہیں سکتا؟ ذرا سنو، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک آ گئے سامنے حضرت عزرائیل اور فرمایا تم کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ حضرت جی عزرائیل ہوں، وہی کرنے لگا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے یہ میری روح قبض کرنے آئے، آ گیا جلال، ایک لگایا زور کا تھپڑ، حضرت عزرائیل کے منہ پر لگا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی روایتیں ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو چوٹ ایسی لگی ان کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھ نکل آئی، ہاتھ پہ رکھے آئے تھے جان لینے، اپنی آنکھ نکلوائی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یا اللہ تو نے اپنے ایسے بندے کے پاس بھیجا جن کا آنے کا پروگرام ہی نہیں، موت کو قبول کرنے کا موڈ ہی نہیں ان کا۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور جا کر میرے پیارے سے کہہ دو اللہ سلام فرماتا ہے، اور یہ بیل لے جاؤ اور جا کر یہ کہہ دو کہ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ پھیر دے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں آپ کی ایک سال زندگی بڑھا دے گا۔ اچھا پہلے آئے تھے اچانک، اب جب یہ سارا معاملہ ہوا نا اب آئے دور ہی کھڑے ہاتھ باندھا اور السلام علیک یا کلیم اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ کے نبی اجازت ہے آ جاؤں؟ فرمایا ہاں آ جاؤ۔ ہاں جی کیا پیغام لائے ہو؟ آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے اگر اور زندہ رہنے کا موڈ ہے دنیا میں تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، اس بیل کی کمر پر ہاتھ پھیر دے اپنا برکت والا شان والا، جتنے بال ٹچ ہو جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال زندگی بڑھ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عزرائیل زندگی تو بڑھ جائے گی لیکن اتنا بتاؤ جب یہ بالوں والی زندگی ختم ہو جائے گی پھر کیا بنے گا؟ کہا جی ایک دن تو جانا ہی پڑے گا۔ فرمایا بس پھر میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ذرا سننا، آپ میں سے کسی کو یا مجھے حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کر پہلے اجازت مانگیں گے، مہلت مانگیں گے؟ چلو اگر آ جائیں اللہ معافی دے، ہم میں سے اگر کوئی بندہ ہاتھ ہپائی کر لے تو کیا وہ واپس چلے جائیں گے؟ بولیے نہیں نا، وہ ہمیں لے کر ہی جائیں گے۔ اور ہم بھی عزرائیل علیہ السلام کے ایسے عاشق ہیں بس دیدار ہونے کی دیر ہے، ہم فنا فی العزرائیل ہو جائیں گے۔ توجہ ہے نا؟ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا شان والا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ ہے جس کے سامنے میں بے بس، آپ بے بس۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جن کے سامنے دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا صدر، بڑے سے بڑا جاگیردار، بڑے سے بڑا پہلوان بھی بے بس، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آ کر عزرائیل خود بے بس ہو جاتا ہے، جس کے آگے ساری کائنات والے بے بس ہیں، وہ عزرائیل نبی کے در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا دوسری بات، تھپڑ لگا کہ نہیں لگا؟ آنکھ لگی یا نہیں؟ آنکھ نکلی یا نہیں نکلی؟ بولیں اللہ تعالیٰ کا نورانی فرشتہ حضرت عزرائیل اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ لگ جائے، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ جائے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر احد کے میدان کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے خون کا قطرہ بہہ جائے تو اللہ کی قسم ہے میرے آقا کی نورانیت میں بھی کوئی
कोई फर्क नहीं पड़ता। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे खिलाफत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। नूर की दलीलें बहुत हैं, मैं जरा एतराज़ों को संभालना जो एतराज़ किए जाते हैं। जी नूर और बशर इकट्ठे हो ही नहीं सकते। भाई क्यों नहीं हो सकते? कुरान पर ईमान नहीं तेरा, तू सिख है, तू चूड़ा है, तू यहूदी है, तेरा कुरान पर ईमान नहीं। तू कहता है नूर और बशर इकट्ठे नहीं हो सकते। पढ़ना 16वां पारा। फरिश्ते क्या हैं? बोले नूर है ना। इसी नूर हजरत जिब्रील को अल्लाह ने हजरत मरियम के पास भेजा। तो कैसे आए थे? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। फरमाया हमने पूरा बशर बना के भेजा जिब्रील को। जिब्रील है नूर, बशर बन के आ सकता है। मेरे मुस्तफ़ा हैं नूर, तो अल्लाह की कसम बशर बन के आ सकते हैं। तवज्जो है? और जी जो नूर होता है उसकी रोशनी होती है, जो नूर होता है उसकी रोशनी होती है। तुम एक तरफ कहते हो नबी पाक हर जगह हैं और उधर से नूर कहते हो, तो हर जगह चानन ही चानन, रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए ना। अंधेरा क्यों है? ये बाहर गली में अंधेरा है, तुम कहते हो नबी हैं और हैं भी नूर और यहाँ भी हैं। अगर नूर हैं तो यहाँ अंधेरा क्यों? अच्छा भाई कुरान को तो तू भी नूर मानता है ना। अंधेरे कमरे में कुरान पाक रख दिया जाए तो क्या रोशनी हो जाती है? बोले तो क्या ख्याल है? अब तू इनकार करेगा कि कुरान नूर नहीं है? हमारे कंधों पर फरिश्ते बैठे हैं कि नहीं? बोले कुरान है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि राबिना यअलमूना मा तफ़अलून।